اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے، جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں سے یہ نہ کہا جائے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، سنو میرے آقا وہاں کیا فرمائیں گے، انا لہا انا صاحبکم، اے میرے امتیوں آ جاؤ، آج میں اسی دن کے لیے ہوں، میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، پھر میرے آقا ہم پر کتنی مہربانی فرمائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے۔ کیسا تاریخی سجدہ ہوگا، طویل سجدہ ہوگا۔ آئے ہائے، اللہ کو اپنے حبیب سے پیار کیسا ہے۔ سجدے میں ہم جائیں تو کوئی اٹھاتا تو نہیں ہے نا۔ نبی پاک قیامت کے دن سجدہ کریں گے، رب کی طرف سے فرمان ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے پیارے محبوب اپنا سر مبارک اٹھائیے، اپنا سر اٹھائیے، وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ، آپ فرمائیے، آپ بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، سل تعطا، آپ مانگیے عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ کیسا مقام محمود ہوگا کہ پوری کائنات، پورے محشر کی نظریں نبی پاک کی طرف ہوں گی اور اللہ کے حبیب رب سے کلام کر رہے ہوں گے، شفاعت کا راستہ کھلوا رہے ہوں گے، آپ کی سنی جا رہی ہوگی۔ یہ کیسا مقام محمود ہے، اللہ اکبر، یہ ہے میرے آقا کی شان۔ جبھی تو مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، سب کہیں گے نا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر کشی کی ہے کہ کسی کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، وہ پکارے گا یا رسول اللہ مجھے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو آقا اسے چھڑوا رہے ہوں گے۔ کوئی نبی پاک کا دامن تھام لے گا، کسی کی نبی پاک جو ہے وہ شفاعت فرما رہے ہوں گے۔ یہ کیسا منظر ہوگا۔ ایک صحابی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ قیامت کے دن اگر آپ کے پاس تو بڑے بڑے انبیاء کرام صدیقین اور شہداء ہوں گے، ہم یہاں دنیا میں آپ کا دیدار کر کے تسلی پا لیتے ہیں، حضور قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کریں۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے یہ نہ فرمایا کہ میرا بہت بڑا محل ہوگا، قیامت کے دن دیکھنا سب سے اونچی جگہ پر میں بیٹھا ہوں گا تو مجھے وہاں تلاش کر لینا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے، مجھے ڈھونڈنا ہو تو حوض کوثر پر آ جانا، اپنے پیاسے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہا ہوں گا۔ کہا حضور وہاں نہ پاؤں، کہا وہاں نہ پاؤں تو ایسا کرنا پل صراط پر آ جانا، میں رب سلم امتی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے گناہگار امتیوں کو جب پل صراط سے پار لگا رہا ہوں گا۔ کہا حضور اگر وہاں نہ پاؤں تو وہاں نہ پاؤں تو ایسا کرنا میزان عمل پر آنا، میرے امتیوں کے پلڑے میں اپنے کرم سے گناہوں کے پلڑے جن کے بھاری ہو گئے ہوں گے نا، ان کے پلڑوں کو نیکیوں کے پلڑوں سے یعنی اپنے کرم سے ان کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہاں ایک اور خوبصورت بات بھی سمجھنے والی ہے، اب ذرا غور کیجیے گا، ہے ٹیکنیکل بات، سمجھ جاؤ گے تو اور ایمان تازہ ہوگا اور یہ شعر اور پیارا سمجھ آ جائے گا۔ ذرا غور کیجیے، 8 ارب لوگ تو اس وقت دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے، قیامت کے دن تو حضرت آدم سے لے کر حضرت قیامت تک جتنے لوگ آئے ہوں گے اربوں خربوں لوگ ہوں گے۔ اب اتنے اربوں خربوں لوگوں کے لیے پل صراط کتنا بڑا ہوگا، حوض کوثر کتنا بڑا ہوگا۔ اچھا پھر اسی طرح اعمال نامے جو کھلیں گے وہ جگہ کتنی بڑی ہوگی۔ اب اتنے بڑے بڑے ایریاز کتنے دور ہوں گے آپس میں، مگر نبی پاک تینوں جگہ پر کیسے نظر آئیں گے۔ اب ذرا غور کریں کہ ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ کیسے پہنچیں گے، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، اتنا لمبا ڈسٹینس ہوگا۔ ذرا امیجن کریں، 25-30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں حج میں، عرفات کے میدان میں 30 لاکھ لوگوں کو پورے عرفات کے میدان کا چکر کوئی نہیں لگا سکتا حج کے دن، مگر قیامت کے دن تو یہ کتنا بڑا میدان ہوگا، کتنا بڑا سسٹم لگایا ہوا گیا ہوگا، پل صراط الگ ہوگا، میزان عمل الگ ہوگا، حوض کوثر الگ ہوگا، یہ مختلف مقامات پر ہے اور آقا سب جگہ نظر آ رہے ہوں گے۔ اے ہے کیسا کمال اس دن دیکھنے کو ملے گا۔ تو مولانا حسن رضا خان صاحب کیا لکھتے ہیں، مقام مختلف، کہتے ہیں مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا۔ ارے اس دن تو بتایا جائے گا نا کہ پیارے آقا کی شان کیا ہے، تو کیسا وہ منظر ہوگا، ذرا سنتے جائیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ کے حبیب ہماری بھی شفاعت فرما کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ کیا لکھتے ہیں، کسی کے پاؤں کی بیڑی کاٹتے ہوں گے، کسی کے پاؤں کی
بانٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا۔ غور کیجئے، اس دن نبی پاک کی جب مہربانی ہوگی نا، ویسے تو یہ شعر بھی بہت پیارا ہے اور ہوگا بھی ایسے ہی کہ پیارے آقا جب کسی کے میزان عمل پر آئیں گے، جیسے ہم نے ایک روایت بھی سنی کہ ایک پرچہ درود پاک کا رکھا، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو مولانا حسن خان صاحب لکھتے ہیں کہ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، جب پیارے آقا کسی گناہ گار پر مہربانی فرما دیں گے نا، تو پتہ کیا ہوگا؟ کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا۔ پہلے شعر سمجھ لو، خاندان اعلیٰ حضرت سے بھی پیار ہو جائے گا، پھر مل کر پڑھیں گے۔ کیا بغیر کیا، پہلے تو ذرا ٹیکنیکلی جو لوگ تھوڑا اردو سمجھتے ہیں، 4 بار لفظ کیا لکھا ہوا ہے، ایک ہی جیسا ورڈ ہے، کیا 4 بار، لیکن چاروں کا معنی الگ ہے۔ کمال دیکھیں، کیا بغیر کیا، یعنی جو گناہ کیے ہوں گے نا وہ تو ڈیلیٹ ہو جائیں گے، تو وہ بے کیے ہو جائیں گے، جو کیا ہوگا وہ بے کیا ہو جائے گا، اور جو بے کیا ہوگا، جو کیے ہی نہیں ہے، نیکیاں تو کی نہیں ہے، وہ کیا ہوگا۔ یعنی اللہ کریم جب نبی پاک کی شفاعت قبول فرمائے گا نا، تو گناہ گار پر ایسا کرم ہوگا کہ اس کے گناہ ہی نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے، گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے، نیکیاں انٹر ہو جائیں گی۔ اب سنو اور جھومو، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا۔ حدیثیں سنتے جائیں اور جھومتے جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا کہ 2 باتوں میں سے ایک بات قبول فرما لیں، آپشن، سبحان اللہ۔ فرمایا ایک اختیار یہ دیا گیا کہ آپ کی آدھی امت کو بخش دیا جائے، آپ کی آدھی امت کو جنت عطا کر دی جائے، اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ یا پھر آپ شفاعت لے لیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو قبول کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا فاخترت الشفاعہ لأنہا اعم واکفا، میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا کیونکہ اس میں گنجائش زیادہ ہے، یعنی شفاعت کے ذریعے آدھی نہیں اپنی پوری امتی بخشوا لوں گا۔ پھر کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شفاعتی للہالکین من امتی، ایسا نہیں نبی پاک صرف نیکوکاروں کی شفاعت فرمائیں گے، میرے رضا کہتے ہیں نا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ ارے نبی پاک کیسے کریم ہیں، سنو فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر دیا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے، میرا آپ کا نمبر آئے گا کہ نہیں؟ سنو کیسی دلاسے والی حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انی لارجو ان اشفع یوم القیامہ عدد ما علی الارض من شجرۃ ومدرہ، فرمایا روئے زمین پر جتنے درخت اور پتھر ہیں قیامت کے دن ان سب کی تعداد کے برابر آدمیوں کی شفاعت فرماؤں گا۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا خوشی نبی پاک کی شان محبوبی دکھائی جائے گی کہ جو آقا فرمائیں گے وہ ہو رہا ہوگا، جس کی شفاعت فرمائیں گے اس کے لیے جنت کا آرڈر ہوگا۔ کیسی شان محبوبی دکھائی جائے گی، کیا لکھتے مولانا حسن رضا خان صاحب، جائے گی محشر میں شان محبوبی، اب سب دیکھیں گے انشاءاللہ، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ کیسے خوشی ہوگی، نبی پاک کی کیسے مانی جا رہی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا سنتے ہیں کہ محشر میں
صرف ان کی رسائی ہے. There is nobody else. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گھر ان کی رسائی ہے. لو جب تو بنائی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنو کتنا ہم سے پیار کرتے ہیں. فرماتے ہیں قیامت کے دن انبیاء کے لیے سونے کے ممبر لگائے جائیں گے. سب نبی اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوں گے. میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، میرا ممبر خالی ہوگا. مجھے خوف ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میری امت تنہا رہ جائے. ذرا غور کیجئے اس میں پیار کیسا ہے. میں اور آپ ترس رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے، امیدوار ہوں گے کہ ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے. آقا فرماتے مجھے یہ خوف ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے، پیچھے امت نہ رہ جائے. آقا فرماتے میں عرض کروں گا اللہ کی بارگاہ میں یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے رب رحمان میری امت، میری امت. ارشاد ہوگا اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی کیا مرضی ہے؟ میں عرض کروں گا مالک کریم ان کا حساب جلد فرما دے. پس میں شفاعت کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا یہاں تک کہ جو جہنم میں پہنچ جائیں گے ان کی بھی رہائی کی چھٹیاں مل جائیں گی، میں انہیں جہنم سے نکال لاؤں گا. فرماتے ہیں یہاں تک کہ جہنم پر جو مقرر فرشتے ہیں نا، حضرت مالک علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے اے محبوب آپ نے اپنی امت میں نام کو بھی رب کا غضب نہیں رہنے دیا، یعنی آپ نے سب کو ہی جہنم سے نکال لیا ہے. وہ کلام میرا موضوع نہیں ہے مگر اشارہ دے دیتا ہوں. تنم فرسود جہاں پاراز ہجرا یا رسول اللہ، دلم پش برد آواراز اسیاں یا رسول اللہ. اس کلام کا مقطع سنو. میرے جامی کیا کہتے ہیں؟ مولانا جامی نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گارا. حضور قیامت کا دن ہوگا، آپ شفاعت کا بازو پھیلائیں گے. یا رسول اللہ چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکم محروم جامی راں درآ یا رسول اللہ. حضور اپنے غلام جامی کو محروم نہ کیجئے گا، مجھے بھی یاد رکھیے گا. حضور اس دن میری بھی شفاعت فرمائیے گا. اللہ مولانا جامی کے صدقے ہمیں بھی سچا عشق رسول عطا فرمائے. سوا اور کوئی نہیں. اپنے آقا کو راضی کیجئے، نبی پاک کی رضا والی زندگی گزاریے. محشر کے دن انہوں نے ہی کام آنا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کیا خوبصورت التجا کرتے ہیں کہ کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. ہیں کیا کہتے ہیں وہ شعر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور خدائے غفقہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر میرے پیغمبر تمہارا بندہ عذاب میں ہے. حضور قیامت کے دن آپ نہیں بچانا ہے، ورنہ ہمارے نامہ اعمال میں تو خطائیں ہی خطائیں پہلے ہی پتہ ہے نا. ہمیں کون بتائے گا کہ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں خود پتہ ہے کہ جس دن اعمال تولے جائیں گے اپنا تو پلہ پہلے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہے. نامہ اعمال سیاہ ہے، نیکیاں کی تو اخلاص نہیں، نیکیاں کی بھی ہیں تو کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کی کیا نیت. ہمیں کیا پتہ ہماری نیکیاں قبول ہوئی کہ نہیں. محشر کے دن شفاعت مصطفیٰ کے علاوہ اور کوئی آسرا نظر نہیں آتا. تو کام ایسے کرو کہ اللہ کے حبیب راضی ہو جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس دن اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا نا، آقا ناراض ہو گئے، پھر کوئی آسرا نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. ہمیں بڑی امید ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے. وہ کہتے ہیں نا بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ. بروز حشر
رسول اللہ. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, حشر دہانے جدو عملاں نو تولنا, شرما تے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا, دامن چپنے لکائی لکھی سوڑیاں. حضور اس دن جب اعمال نامے کھلیں گے ہمارے پاس تو بولنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا. آپ نے ہی کچھ کرنا ہے, آپ نے ہی کرم فرمانا ہے. اور اسی امید پہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ کچھ بھی ہے, گناہ گار ہیں, مانتے ہیں گناہ گار ہیں, سیاہ کار ہے, کچھ بھی نہیں ہے, مگر ایک امید ہے کہ دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. اللہ کے حبیب سے پیار بڑا کرتے, گناہ گار ضرور ہیں مگر یا رسول اللہ آپ سے محبت بہت کرتے ہیں. 1400 سال بعد آئے ہیں, آپ کا زمانہ نہیں دیکھا, آپ کے معجزات آج بھی سنتے ہیں تو دل جھوم اٹھتا ہے, آپ کے چہرے کے بارے میں سنتے ہیں تو آج بھی دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ کبھی ہم پر بھی کرم ہو جائے. صحابہ نے تو روز دیدار کیا. حضور آپ کے میلاد کا مہینہ ہے, ہم پر بھی کرم کر دیجئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے, اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے, ہو جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. تمنا تو کر سکتے ہیں نا, تو تمنا کیجیے. اب آئیے بیان کے آخر میں کچھ ایسے اعمال بتاتا ہوں کہ جن اعمال کو بجا لانے والوں کے لیے نبی پاک نے شفاعت کی امید دلائی ہے, شفاعت کا مژدہ سنایا ہے, خوشخبری سنائی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے پوچھا یا رسول اللہ روز قیامت آپ کی شفاعت کون پائے گا, کس کو ملے گی؟ فرمایا قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ, جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا وہ شفاعت کا حقدار ہے. اور محبت سے ایک بار پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہم مسلمان ہیں, اللہ کا بہت شکر ہے, کلمہ بھی پڑھا ہے, مگر دعا یہ ہے کہ مرتے وقت تک مسلمان رہیں. ہاں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قرآن کہتا ہے مرنا نہیں مگر مسلمان, ایمان سلامت لے کر جانا ہے. تو اس کے لیے حفاظت کا انتظام کریں, اچھے ماحول میں رہیں, برے ماحول میں نہ جائیں جہاں ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں, فلمی گانوں کے چکر میں, کامیڈی شو کے چکر میں, کفریہ کلمات دوستے آج کل لوگ کہہ رہے ہو تو پتہ بھی نہیں چلتا. عاشق رسول کی صحبت پہ رہیے, عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے, اچھے ماحول میں رہیے تاکہ ایمان سلامت رہے. اور سبحان اللہ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ سبحان اللہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی اصل دل کی تصدیق کرنا. ایمان دل کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے. اللہ پاک پر ایمان, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان, نبیوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, یہ سب جو ایمان کی بنیادیں ہیں ان سب پر ہمارا یقین عشق کی حد تک ہونا چاہیے. اپنے ایمان کی بنیاد عقل پر نہ رکھیں, یہ بات یاد رکھیے گا ورنہ بھٹک جانے کا اندیشہ ہے. شیخ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نا, ایمان سلامت ہر کوئی منگے, ایمان سلامت ہر کوئی منگے, عشق سلامت کوئی ہو. عشق تو کوئی سلامت مانگتا ہے, ارے عشق سلامت, اگر ایمان عشق پر بنیاد رکھ دی نا تو پھر ایمان کہیں نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں نا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. امام فخر الدین رازی بہت بڑے امام, بہت بڑے ماہر عالم دین تھے. آخری وقت آیا, شیطان آ گیا. شیطان یاد رکھیے گا مرتے وقت بھی ایمان چھیننے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, ہم تو ویسے ہی گناہ گار ہیں. امام راضی کو شیطان کہتا ہے اللہ ایک ہے, کوئی دلیل دیجیے. امام راضی نے دلیل پیش کی. شیطان تو بڑا خبیث تھا, اس نے وہ دلیل اپنے غلط خیال میں توڑ دی. امام راضی نے دوسری دلیل دی, اس نے اس کا بھی رد کیا. امام راضی نے تیسری دلیل تھی, یہاں تک کہ آپ نے 360 دلیلیں دی. علم کا مقابلہ ہو رہا ہے نا, شیطان بھی تو اپنے زمانے کا بڑا, اس نے علم حاصل کیا تھا, وہ دلیلیں رد کرتا گیا. امام راضی کے پیر صاحب کہیں دور وضو کر رہے تھے, آپ نے روحانی طاقت سے یہ معاملہ دیکھا, وہیں سے فرمایا راضی کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے بغیر دلیل کے رب کو ایک مانا ہے. شیطان کو جب امام راضی نے یہ جواب دیا نا, آپ کا دم نکل گیا, آپ ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلے. ہر چیز میں لاجک نہ ڈھونڈا کرو. میری آپ کی عقل تھوڑی, ہماری اوقات ہی کوئی نہیں. ہمیں کوئی پڑھا لکھا انجینئر ڈاکٹر مل جائے, اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی, کہتے ہیں پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے, میں تو تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ ڈاکٹر غلط ہے. کسی انجینئر کے ساتھ بیٹھو, وہ ہمیں بلڈنگ کی باتیں بتا, ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم کہتے ہیں اس کو بلڈنگ بنانا نہیں آتا. تجھے سمجھ نہیں آ رہی بھائی, اس کی عقل آگے ہے, اس سے زیادہ پڑھا ہے, اس کی نالج زیادہ ہے. اتنی تو ہماری عقل ہے, ہم چلے قرآن پر لاجک ڈھونڈنے, حدیث پر لاجک ڈھونڈنے. بھائی مان لو نا. اور پنجابیوں کی ایک بات بڑی پیاری ہے, کہتی ہے اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں, ماننے والے بنو. اور ایمان کہتے ہی اس کو ہے, یقین عشق پر, ٹھیک ہے. اور سبحان اللہ ایک اور عمل جس پر شفاعت کا وعدہ ہے, نبی پاک فرماتے شفاعتی یوم القیامت حق, میری شفاعت
قیامت کے دن فرمانا حق ہے، فمن لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا، پس جو اس پر ایمان نہ لائے گا اس کا حقدار نہیں ہوگا، شفاعت پر ایمان لائے گا اس کو ہی شفاعت ملنی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اور انشاءاللہ نبی پاک ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہائے ہائے، ایک اور عشق والی بات بھی سن لو، خیر آج تو بیان ہی عشق رسول پر ہوتا رہا، مگر اور آپ کے دل کی کہتے ہیں نا کلیاں کھلیں گی۔ پتہ شفاعت کہاں سے ملتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ہائے ہائے، مدینے جاتے رہا کرو، ادھر شفاعت کا وعدہ ہے، وعدہ ہے، شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ کوشش کریں، نہیں جا سکتے آنسو بہائیں، مدینے پیسے سے نہیں جاتا ہر کوئی۔ ہاں کوئی غریب بیٹھا ہو کہے جناب میں تو مدینے تو امیر ہی جائیں گے، نہیں نہیں، یہ بھول ہے تمہاری۔ میں نے اربوں پتی دیکھے ہیں، ساری دنیا دیکھی ہے، مدینہ نہیں دیکھا، اور میں نے ایسے ایسے غریب دیکھے ہیں رہنے کو گھر نہیں ہے، کئی بار مدینہ دیکھا ہے۔ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ مدینے جانے کے لیے بہانے نہیں بنایا کرتے، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے تو بہن کی شادی ہو جائے تو بچی کی شادی ہو جائے تو فلاں مسئلہ حل ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف، ارے چل جھوٹے بہانے والے، مدینے کے لیے تو تڑپتا رہے بندہ۔ ہاں دنیا کا کوئی کام کو سیدھا پلاٹ خریدنا ہے تو کوئی چیز گھر میں سونا بیچ دیتے ہیں لوگ، فلاں ملک جانا ہے تو گاڑی بیچ دیتے ہیں، یار یہ کام پورا ضروری ہے۔ کبھی مدینے کے لیے بھی ایسا کیا کرو، میں نے دیکھا ہے، یقین کریں میرا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ جو غریب مدینے جاتا ہے نا، میں نے تو کئی غریبوں کو دیکھا، کبھی میں نے پوچھا بھی ایک بار ایک اسلامی بھائی سے، میں نے کہا یار مدینے آئے ہو کیسے آئے ہو؟ کہا جو کچھ تھا نا سب بیچ دیا۔ میں نے کہا پیچھے کچھ چھوڑا ہے؟ بولا کچھ بھی نہیں ہے، زیرو۔ تو پھر کہہ رہے لینے آیا ہوں نا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے۔ میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، امیر سے بہت بڑا دل غریب کا ہوتا ہے، غریب جیسا سخی نہیں ہوتا۔ جو سخی ہیں ارے وہ سب کچھ بیچ کر الٹا قرضہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ قرضہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ بعد میں مشکل میں نہ آ جائیں، لیکن تڑپ ہونی چاہیے۔ اور مدینے جانے کے لیے کہتے ہیں نا مدینے جانے کے لیے بہانے ڈھونڈا کرو، نہ جانے کے لیے بہانے نہ ڈھونڈا کرو۔ اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ زندگی کا تو مقصد ہی ایک ہونا چاہیے، ہاں سوچ ہی ایک ہونی چاہیے۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا سب سے بڑا شوق کیا ہو؟ مدینہ۔ مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور۔ شوق ہی ایک ہونا چاہیے۔ ایک اور بات سن، شفاعت کا کیا وعدہ ہے؟ نبی پاک فرماتے جس نے اذان سنی اور یہ کہا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ اب فرمایا اس دعوت تامہ، اس کا ترجمہ بھی سن لو، اللہ اے اللہ پاک اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ آقا فرماتے جو یہ کہے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ یہ دعا یاد کر لیں، پانچوں وقت اذان جب ہو تو خاموش ہو جایا کریں، جواب دیں، ہر جملے پر لاکھوں لاکھ نیکیاں ہیں۔ مؤذن کہے اللہ اکبر، آپ بھی وہی کہہ دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ وہی دہرائیں، جو کہہ رہا ہے مؤذن وہی دہرا لیں، تو بھی نیکیاں۔ مزید کچھ تفصیل ہے اس میں، وہ تفصیل سمجھ لیں اور پھر یہ دعا یاد کر لیں۔ تو جب یہ دعا یاد کر لیں گے اور ہر روز پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن انشاءاللہ شفاعت کا مجدہ مل جائے گا۔ ایک اور حدیث سن لیں،
نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص دینی معاملات کے متعلق 40 حدیثیں یاد کر کے میری امت تک پہنچا دے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے لیے گواہی دوں گا۔ اب 40 حدیثیں یاد کر لے بھائی، ہیں؟ آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا مشکل ہے، میں اگر کہوں جو 40 حدیثیں مجھے سنائے گا اس کو میں 40,000 روپے دوں گا، اب بتائیں کتنے یاد کر لیں گے؟ ہیں؟ لوگ کہیں گے آج رات ہی یاد کر لیتے ہیں، حضرت یہ آپ کہاں جائیں گے، صبح دے کے جائیے گا پیسے، رات میں یاد ہو جائیں گی۔ 40-50 ہزار کے لیے یاد کرو گے، شفاعت کا وعدہ ہے بھائی۔ اور دعوت اسلامی پھر ماشاءاللہ اتنا آسان کر دیتے ہیں، اب کتابوں کے نام بھی نوٹ کر لیں: منتخب احادیث، فیضان چہل حدیث، 40 حنفیہ، الاربعین نوویہ، 40 عطار، یہ کتابیں موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے رسالے لے لیں، چھوٹی چھوٹی حدیث ہم نے نکالی بھی بہت مختصر والی ہے، روز کی 2 یاد کریں تو 20 دن میں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ خود بھی یاد کر لیں، بچوں کو بھی یاد کر دیں اور بتاتے بھی رہا کریں، حدیث مجھے یاد ہے سبحان اللہ پڑھتے رہا کریں، تو یہ حدیثیں یاد کر لیں، شفاعت کا وعدہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے جمع ہونا نصیب فرما، نبی پاک کے حوض کوثر سے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما۔ بڑا پیارا شعر ہے، شاعر بڑی خوبصورت بات ہے، مان والی بات، اوقات تو نہیں ہے مگر کہتے نا ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے، میری اوقات نہیں ہے، وہ بارگاہ تو بہت بڑی ہے نا، مانگنے والوں کو کتنا دیتے ہیں، اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، تو آج آنکھوں میں اشک ہیں، نہ معلوم کس کی آمین کے صدقے ہم سب کے یہ حق میں دعا قبول ہو جائے۔ تو کیا لکھتے ہیں؟ تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سرے محشر، کیا تمنا ہے؟ تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سرے محشر، جب آقا جام کوثر دیں لبے اقدس لگا کر دیں، جب آقا جام کوثر دیں لبے اقدس لگا کر دیں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، اوقات ہماری جام کوثر مل جائے بڑی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک جگہ انکساری کیا فرماتے ہیں کہ حضور جس دن آپ نیکوکاروں کو چھلکتے جام دیں گے نا، مجھے تو ایک بوند بھی مل جائے گی تو میرا کام ہو جائے گا۔ کیا لکھتے ہیں؟ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، ادھر تو یہ آرزو ہے کہ ایک بوند مل جائے تو بھی بہت ہے، مگر کہتے نا ہم بھی تو امتی ہیں، لاڈ بھی تو کر سکتے ہیں۔ ناز میں عرض کر رہے ہیں کہ آقا جب آقا جام کوثر دیں لبے اقدس لگا کر دیں، جب آقا جام کوثر دیں لبے اقدس لگا کر، اچھا وہ ہے کیسے؟ اب سن لیا نا، جنت کے خزانے بھی دے دیے، مقام محمود بھی رب نے دیا، اپنے کرم سے کیا کیا اتھارٹیز دی ہیں، تو پھر کیوں نہ کہیں کہ آقا کی کیسی اللہ پاک نے کیسی عطائیں عطا فرمائی ہے۔ جہاں والی عطا کر دیں بڑی جنت ہبا کر دیں، جہاں بالی عطا کر دیں بڑی جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر۔ اب حدیثوں سے قرآن کی آیتوں سے سمجھ لیا نا، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ بیان کا وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ کہتے ہیں جی نہیں بھرا ہے، ایسی پیاری باتیں، اللہ کے حبیب کی باتیں، امید دلانے والی باتیں، شافع روز محشر کی باتیں، کہاں سے دی بھرے گا؟